ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر الخبائث. وقال صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم على ترك الصلاة إذا بلغوا 10 أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، ابھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 29 ستمبر 2022 2 ربیع الاول بروز جمعرات، آج کے ہمارے لائیو بیان کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، بڑوں کی حرکتیں اور بڑھتا نشہ۔ تھوڑا سا الگ ٹاپک ہے لیکن نشہ سے ریلیٹڈ ہے۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے باقاعدہ جمعیت علماء جلگاؤں کی جانب سے، جس کا میں خود ضلع صدر ہوں، ادھیکش ہوں، ہم نے مہم چلائی ہے نشہ مکتی، نشہ کی روک تھام کو لے کر اور آتم ہتیا کی روک تھام کو لے کر، اور الحمدللہ 25 تاریخ کو یعنی آج سے 4 دن پہلے ہمارا بہت بڑا پروگرام ہوا، جس میں ایکس بالی ووڈ ایکٹر عارف خان صاحب کو ہم نے بلایا تھا۔ ہزاروں کا مجمع تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہمارے ضلع کے ماننیہ ضلع ادھیکاری یعنی کلیکٹر صاحب ابھیجیت راؤت صاحب خود اس پروگرام میں آئے تھے، اور بھی مہمانان آئے تھے، اکولا سے سیشن کورٹ کے جج منظور ندیم صاحب آئے تھے۔ تو گویا کہ ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے، ایک مہم چل رہی ہے، ہم اپنے شہر میں، اپنے ضلع میں نشہ کو ختم کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، آتم ہتیا کی روک تھام کی ایک مہم چلا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائیوں کو ہوتا دیکھو تو روکو۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، اچھائیوں کے کاموں کو آگے بڑھاتے ہو، اور برائیوں کے کاموں کو، برائیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس لیے اللہ نے تعریف کی ہے ہماری، کس کی؟ ہم سب کی، آپ کی، میری تعریف کی ہے۔ کیوں؟ بھلائی کا حکم کرنے پر اور برائیوں سے روکنے پر۔ تب آپ کا،
میرا ہمارا سب کا فرض ہے کہ اگر برائی کو ہوتا دیکھے تو ہم روکنے کی کوشش کریں. اب برائیاں تو بہت ساری ہے. زنا عام ہو رہا ہے, حرام کاری عام ہو رہی ہے, سود عام ہو رہا ہے, بیاج عام ہو رہا ہے, اور نہ جانے کتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں, ظلم عام ہو رہا ہے, اتیاچار عام ہو رہا ہے, ناانصافی عام ہو رہی ہے. جو بھی ظلم اور برائیوں کو ہوتا دیکھیں تو آپ کا میرا سب کا, چاہے وہ کسی ذات کا ہو, کسی دھرم کا ہو, برائیوں کو روکنا یہ آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اور ایمان والے پر تو بڑی ذمہ داری ہے. جی ہاں, اور اس میں تو کہوں گا کہ ہم ذات اور دھرم بھی نہ دیکھیں, ذات اور دھرم نہ دیکھیں. برائی کو روکنے کے لیے آپ اور ہم سب مل کر کام کریں. یہ آپ کا ہمارا سب کا کرتویہ ہے, فرض ہے. تو آج بھی ہم نے نشہ کے تعلق سے یہ عنوان باندھا ہے کہ بڑوں کی حرکتیں اور بڑھتا نشہ. یعنی آج ہم بتانے کی کوشش کریں گے آج کے بیان میں کہ کچھ بڑوں کی حرکتیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے نشہ کی چیزیں عام ہوتی ہے. آج پوری ڈیٹیل ہم اس پر کریں گے, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پوتر قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. میں تھوڑا سا ہندی انگلش کے الفاظ بھی استعمال کرتا ہوں کیونکہ میرا بیان صرف مسلمان ہی نہیں سنتے ہیں, بلکہ کچھ ٹاپکس ایسے ہیں, بلکہ زیادہ تر ٹاپکس ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے فون آتا ہے ہندو بھائیوں کا, ہندو بہنوں کا, کہ وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں ہماری باتوں کو سنتی ہے. تو آئیے, ایک مسلم دھرم گرو ہونے کے ناطے میں پوتر قرآن اور پیغمبر محمد کی بات سے اپنی بات کو شروع کروں گا. پہلے پوتر قرآن نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو جہنم کی آگ سے, نرک سے. اللہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جو تم نے گناہ دنیا کی زندگی میں کیے ہیں اس کا تمہیں عذاب بھگتنا ہوگا, اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی. تو ہمارا آپ کا خالق مالک, آپ کا میرا سب کا پیدا کرنے والا آپ سے, مجھ سے, ہم سب سے کہتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو بھی اس نرک سے, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی محنت کرو, کوشش کرو, اور اپنے بال بچے, اپنے بیوی, اپنے گھر بار والے تمام کو اس خطرناک آگ سے بچانے کی کوشش کرو. جی ہاں. اور پھر ایک میں نے پوتر قرآن کی ایک پنکتی, ایک آیت آپ کے سامنے پڑھا. کیا اللہ کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو, میں نے شراب کو, نشے کی تمام چیزوں کو, جوا کو, ان تمام بری چیزوں کو میں نے تم پر حرام کر دیا. اور اللہ کہتا ہے یہ تمام چیزیں, یہ نشہ, یہ شراب, یہ جوا, یہ تمام چیزیں رجسن من عمل الشیطان, یہ ناپاک چیزیں ہیں, غلط چیزیں ہیں, بری چیزیں ہیں, اور شیطان کا کام ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, تو اس سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو آپ کے ہمارے خالق نے, مالک نے کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں بڑی بڑی غلط ہیں, ناپاک ہیں, شیطان کے کام ہیں, ان سے بچو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. جی ہاں. اور یاد رکھیں, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. ہمارے نبی نے, قرآن نے, اللہ نے ہمیں اولاد کی تربیت, اولاد کی پرورش کا زبردست انداز میں حکم دیتے ہوئے پورا سسٹم بتایا ہے کہ تم اولاد کی تربیت کرو, اولاد کی پرورش کرو,
اور اس بات کو سمجھ لو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس بات کو سمجھ لو کہ اگر ہم نے اولاد کی صحیح انداز میں تربیت، ان کی پرورش نہیں کی، ان کو اچھی تعلیم، ان کو اچھی تربیت نہیں دی، اور اللہ نہ کرے وہ نشہ کے کاموں میں پڑ گئے، شراب پینے لگ گئے اور گانجا پینے لگ گئے اور غلط کاموں میں لگ گئے، تو اگر ہم اور آپ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، بہت نیک ہے، لیکن ہم نے اولاد کی تربیت نہیں کی اور اولاد کو اگر ان نشے کی چیزوں سے اور غلط کاموں سے نہیں بچانے کی کوشش کی، محنت نہیں کی، تو کل قیامت کے دن ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی، ماں باپ چھوٹیں گے نہیں، ماں باپ کی پکڑ ہوگی۔ آپ نبی کی تعلیمات کو دیکھو تو آپ کو بڑے پیارے انداز میں ملے گا۔ ایک جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو تربیت کرنے کا انداز، پیارے آقا فرماتے ہیں مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، وضربوہم علی ترک الصلاۃ، اور نماز کے چھوڑنے پر ان کو سزا دو، مارو، اذا بلغوا 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائے۔ تو یہ بچوں کی تربیت کا، ٹریننگ کا، ان کو سدھارنے کا، سنبھالنے کا، سنوارنے کا، ان کو اچھا انسان بنانے کا ایک سسٹم اسلام نے دیا ہے۔ تو چلیے آئیے ابھی میں دوسری چیزوں پر نہ بات کرتے ہوئے فوکس میں کروں گا نشے کی چیزوں پر، کہ آج بہت ساری نشے کی ایسی چیزیں ہیں، چاہے وہ تمباکو ہو، گٹکا ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، شراب ہو، گانجا ہو، نشے کی جتنی چیزیں ہیں، اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ وہ بڑوں سے بچوں میں آ رہی ہے، بڑوں سے چھوٹوں میں آ رہی ہے۔ اس لیے ہم نے آج کا پچھلا عنوان تھا نشے کی تباہ کاریاں، تو ہم نے عام بات کی تھی، لیکن آج کا عنوان ہے بڑوں کی حرکتیں اور بڑھتا نشہ۔ یعنی آج میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، فوکس کر رہا ہوں کہ بڑوں سے بہت ساری نشے کی چیزیں چھوٹوں میں آ رہی ہے۔ ویسے بھی کہاوت ہے کہ برائی جو ہے، برائی ہو یا اچھائی ہو، اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو۔ جیسے آپ دیکھو کہ اگر گھر میں ماں نماز پڑھتی ہو تو 1.5-2 سال کی بچی جسے رکوع نہیں کرتے آتا، سجدہ نہیں کرتے آتا، مگر وہ بھی آڑے ٹیڑے انداز میں مصلی بچھائیں گی، اور اس طریقے سے آڑے ٹیڑے انداز میں 1.5 سال کی 2 سال کی بچی بھی سجدہ کرے گی، نماز پڑھنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ اپنی بڑی یعنی ماں کو دیکھ رہی ہے۔ ماں اگر قرآن پڑھ رہی ہے تب بچی کو قرآن نہیں آتا، مگر وہ بھی ایسا کچھ بھی لے کر ایسا انگلی گھمائیں گی۔ اور اگر بچے آج کل بہت ایڈوانس اور بڑے ہوشیار ہیں، ماں پڑھ رہی ہے، اب اس کو تو بولنا نہیں آتا ہے، تو بھی وہ ماں کی طرف منہ ہلائی، تو بڑوں کو وہ دیکھے گی، اچھا کرتے دیکھے گی تو اچھائیاں آئے گی، برا کرتے دیکھے گی، وہ ماں کو دیکھے گی کہ ماں اینی ٹائم موبائل میں لگی ہوئی ہے، ماں اینی ٹائم ریموٹ ہاتھ میں ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، گانے دیکھ رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہی چیزیں بچوں میں ٹرانسفر ہوگی، وہی چیزیں بچوں میں آئے گی۔ اس لیے اسلام نے بڑی باریکی کے ساتھ کہا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اسلام نے بچوں کی تربیت پر کتنی باریک تعلیم دی ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ تم دودھ پیتے بچوں کے سامنے بھی ماں اور باپ سے، شوہر اور بیوی سے کہا کہ دودھ پیتا بچہ جو 1 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 2 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 6 مہینے کا کیوں نہ ہو، دودھ پیتے بچوں کے سامنے بھی ماں باپ کو حکم دیا کہ تم کوئی ایسی حرکت نہ کرو۔ تم یہ مت سمجھو کہ وہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو کیا سمجھ رہا ہے، نہیں۔ بچے کی اگر نگاہ پڑ رہی ہے، اور میاں بیوی بھی اگر
کچھ ایسی حرکت کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے بچے کے سامنے، اور اگر بیوقوف ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو 2 دن کا بچہ ہے، وہ تو 3 مہینے کی بچی ہے، وہ تو 6 مہینے کی بچی ہے، اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ نہیں، اسلام نے اتنا باریک انداز میں بچوں کی تربیت کا اور بچوں کو سنبھالنے کا طریقہ بتایا کہ ماں باپ سے بھی کہا، میاں بیوی سے بھی کہا کہ اپنے دودھ پیتے بچوں کے سامنے بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو غلط ہو۔ اس کی آنکھیں اگر آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس کو سمجھ نہیں رہا، لیکن اس کی نگاہیں اگر ماں باپ کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے تو اس کا عکس، اس کی پکچر اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ ارے اسلام تو کتنی باریکی سکھاتا ہے کہ ماں سے کہتا ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء کے بیان میں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو ان ماؤں سے بھی کہا گیا ہے کہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے، غلط چیز دیکھتے ہوئے، جیسے آج کل مائیں فلم دیکھ رہی ہے، فائٹنگ کا سین چل رہا ہے، پکچر دیکھ رہی ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ٹی وی پہ نگاہ ہے، اسکرین پر نگاہ ہے، تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پیتے وقت ماں جو کر رہی ہے اس کے اثرات دودھ کے ذریعے سے اس بچے میں آئے گے۔ اب کئی مائیں شکایت کرتی ہے کہ بچہ گالیاں دینے لگا ہے، بچہ مارنے لگا ہے، بچہ دیکھ دھکے دینے لگا ہے، بچہ لاتے ہی مار رہا ہے، تو کبھی کبھی ہم ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ بچے کی شکایت مت کر، ذرا یاد کر تو بھی اس کو دودھ پلاتے وقت ٹی وی دیکھتی ہوگی، فلمیں دیکھتی ہوگی اور فلموں میں فائٹنگ چلتی ہوگی، تو اس کے اثرات تو آئیں گے۔ تو خیر یہ مثال میں نے اب دیا، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں جو بہت اہم یہاں سے بیان ہے۔ میرے دوست ہے جو باقاعدہ یہاں پر ہمارے جلگاؤں شہر میں نشہ مکتی کیندر چلاتے ہیں، چیتنا ویسن مکتی کیندر کے نام سے چلاتے ہیں، نتین وسپوتے۔ ابھی ان کا جب میں پڑھ رہا تھا، بیان کی تیاری کر رہا تھا تو 8 بجے مجھے فون آیا، میں ان کی باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا نشے کے تعلق سے، کیونکہ وہ نشہ مکتی کیندر چلاتے ہیں تو بہت سارے تجربات ان کے سامنے ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں مجھے ان سے بھی سیکھنے ملے گی، میں ان کا بھی تذکرہ کروں گا۔ لیکن چلیے آئیے اب ہم اپنے موضوع پر بات کر لیتے ہیں کہ بڑوں کی حرکتیں اور بڑھتا نشہ۔ تو کون کون بڑے ہیں؟ ماں، باپ، استاد، ٹیچر، ہے نا، یہ سب بڑے ہیں۔ امام صاحب، استاد صاحب، حافظ جی، یہ سب بڑے ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں جن لوگوں کو آدمی بڑا مانتا ہے، اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتا ہے، جن کو دیکھ کر وہ ان کی حرکتیں اختیار کرتا ہے، یہ سب بڑے ہیں۔ تو بڑوں کو، جن کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، چاہے باپ بنایا، ماں بنایا، بھائی بنایا، استاد بنایا، ٹیچر بنایا، امام بنایا، حافظ بنایا، عالم بنایا یا سیلیبریٹی بنایا، جس کو دیکھ کر لوگ باقاعدہ اس کی حرکتیں کرتے ہیں، اس کی اسٹائل اختیار کرتے ہیں، تو بڑوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ چھوٹوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے چھوٹوں میں وہ نشہ کی چیز عام ہو۔ چلیے آئیے میں سب سے پہلے باپ سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، تو باپ سے میں شروع کرتا ہوں۔ اب باپ کے ذریعے سے نشہ پھیلتا ہے، بچوں میں نشہ آتا ہے، کیسے؟ میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا کیسے۔ اب باپ بیڑی پیتا ہے، باپ سگریٹ پیتا ہے، باپ گٹکا کھاتا ہے، باپ شراب پیتا ہے، باپ نشہ کی کوئی چیز اختیار کرتا ہے۔ اب یہ خدا کا بندہ ذرا بھی نہیں سوچتا ہے کہ اس کے اثرات کتنے برے اس کی اولاد پر جائیں گے۔ اب یہ خود کی زندگی تو تباہ کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے پڑھا، اللہ کہتا ہے کہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ اب یہ خود تو ہلاک ہو رہا ہے، لیکن اس کی اولاد سے یہ بڑا پیار کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اس کی ہی کچھ ایسی حرکتیں جو اس کی اولاد کو تباہی کی طرف بڑھا رہی ہے، اس کی کچھ ایسی حرکتیں۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ اب بھی موقع ہے۔ اب باپ کیا کرتا ہے؟ سمجھ نہیں پاتا ہے،
خود بچوں کے سامنے بیڑی پیتا ہے، بچوں کے سامنے سگریٹ پیتا ہے، بچوں کے سامنے گٹکا کھاتا ہے نا. اور کچھ جاہل باپ تو باقاعدہ بچوں کو بھیج کر پان ٹپری پہ سے گٹکا منگاتے ہیں، پان ٹپری پر سے بیڑی سگریٹ منگاتے ہیں. میں چھوٹا تھا جب مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ ہماری کرانہ دکان تھی راول میں، ہم گاؤں میں، تو مدرسے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو ہم لوگ سب جو ہے دکان پر بھی بیٹھتے تھے، تو باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے. تو مجھے اب یاد آ رہی ہے وہ ساری چیزیں. چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے اور ان کے ابا بولتے تھے جا اٹھ بیڑی کا بنڈل لا. پہلے اونٹ بیڑی چلتی تھی، ابھی چلتی کہ نہیں چلتی کیا معلوم. اور ایک بیڑی چلتی تھی اسماعیل بیڑی، اسماعیل مالیگاؤں کی، اور شاید مالیگاؤں کی، اور برہان پور کی بھی کچھ بیڑی چلتی تھی. تو باپ خود چھوٹے چھوٹے بچوں کو 4 سال کے 3 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بیڑی کا بنڈل لینے آتے تھے. بابا نے منگایا ہے، ابا نے منگایا ہے. جی ہاں. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ کبھی کبھی جو بچے جو ہے نا وہ پھر بیڑی کو ایک آدھی بیڑی بڑی آسانی سے پھوٹ جاتا تھا بنڈل، تو ایک آدھی بیڑی نکال کر بچے بھی پینے لگتے تھے. اب بچی پی رہے تو ذرا دیکھیں تو صحیح کیسا مزہ ہوتا ہے. باپ جو ہے بچوں کے سامنے بیڑی سگریٹ صرف پی نہیں رہا ہے، بلکہ یہ بے شرم جاہل باپ اپنے بچوں کو پان ٹپری پر بھیج کر یا کرانہ دکان پر بھیج کر ان سے سگریٹ اور نشہ کی چیزیں گٹکا وغیرہ منگا رہا ہے. تو اس کے اثرات تو آئیں گے، تو باپ کی ذمہ داری بھی ہے. پھر آگے چل کے بچے جو ہے وہ گٹکے کے عادی بن جاتے ہیں، نشے کے عادی بن جاتے ہیں. پھر کبھی کبھی باپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ بیٹے کا ہونٹ کاٹا جا رہا ہے، بیٹے کی زبان کاٹی جا رہی ہے، کیونکہ بیٹے نے اتنی پوڑی کھایا کہ وہ اس کو کینسر ہو گیا. آئیے چلیے، اور مجھے اور تھوڑا سا کردار فٹافٹ بتانا ہے. ایسے ہی آؤ دوسرا کردار ہوتا ہے بڑوں میں، کہ جن بڑوں کو دیکھ کر بچوں میں بھی، وہ چھوٹوں میں وہ چیزیں پھیلتی ہے اور نشہ بڑھتا ہے. تو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے استاد کا، ایک ٹیچر کا. چاہے وہ اسکول کا ٹیچر ہو، چاہے وہ مکتب کا استاد ہو، چاہے وہ مدرسے کا استاد ہو، کوئی بھی ہو، ایک بڑا کردار ہوتا ہے استاد کا، کہ استاد کو بچے بہت بڑا اپنا ٹیچر، اپنا رہنما، اپنا سب کچھ مانتے ہیں. اب جب استاد چاہے وہ ٹیچر ہو، اسکول کا ٹیچر ہو، یا مکتب کا حافظ جی ہو، مولانا ہو، امام صاحب ہو، اب استاد جب بچوں کے سامنے گھوٹے گا، سمجھ گیا، بچوں کے سامنے تمباکو کھائے گا تو بتاؤ بچوں پر کیا اثر پڑے گا. اچھا کیا بتاؤں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہتے ہوئے. جب ٹیچر اور حافظ جی مکتب کے پڑھانے والے جب خود بچوں سے بیڑی سگریٹ منگائیں گے یا بچوں سے خود گٹکا وغیرہ منگائیں گے تو بتاؤ بچوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا. جی ہاں، استاد یہ حرکتیں کر رہے ہیں. استاد اپنے بچوں سے یہ تمام چیزیں، نشہ آور چیزیں، تمباکو، بیڑی سگریٹ وغیرہ منگاتے ہیں. کتنی بے غیرتی، بے شرمی اور جہالت کی اور نادانی کی بات ہے. آپ استاد ہو، آپ سے بچہ سیکھ رہا ہے تو آپ یہ نہ سوچو کہ صرف وہ نورانی قاعدہ سیکھ رہا ہے یا قرآن سیکھ رہا ہے، بلکہ آپ جو کر رہے ہو، گھوٹ رہے ہو، وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور آپ جو کھا رہے ہو، پی رہے ہو، وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، آپ جو منگا رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے. وہ آپ سے سیکھے گا. ایسے ہی آگے چل کر آپ امام صاحب ہیں. میں کئی امام کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میری برادری ہے، مولوی ملا ہے، کیا بتاؤں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ امام صاحب گٹکا کھا رہے ہیں، گوا کھا رہے ہیں، ویمل کھا رہے ہیں، امام صاحب پوڑی مکس کر رہے ہیں، امام صاحب بیڑی پی رہے ہیں. کیوں؟ اور امام صاحب مقتدی سے بیڑی منگا رہے ہیں، مقتدی سے سگریٹ منگا رہے ہیں، اور مقتدی سے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یا جوان بچے، ان سے وہ اگر بیڑی سگریٹ اور گٹکا منگا رہے ہیں. آپ امام ہیں میرے بھائی، آپ امام ہیں. اللہ نے آپ کو امام بنایا ہے، آپ رہبر قوم کے. آپ اگر ایسی حرکت کرو گے تو آپ سوچو کہ اس کے کتنے برے اثرات جائیں گے. اچھا، آپ خود بیڑی سگریٹ گٹکا پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ جمعہ میں بیان اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے ہیں. میں نے ایک امام کو دیکھا
اتنا وہ تمباکو کے پان وغیرہ یا گٹکا وغیرہ کیا کھاتے، میں نے دیکھا امام صاحب کو کہ بلکہ شاید اور اللہ جانے کیا ہے ان کا، اب وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں اور قرات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ اندر ان کے پان یا گٹکا رکھا ہوا ہے. آپ بتاؤ یار کتنی بری چیزیں ہیں، اور یہ بھی نشہ ہے. میں اماموں سے بھی، عالموں سے بھی، حافظوں سے بھی، مکتب کے استادوں سے اور ٹیچروں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ اللہ نے آپ کا رتبہ بہت اونچا رکھا ہے. آپ کو دیکھ کر یہ قوم کے بچے سدھر بھی سکتے ہیں اور بگڑ بھی سکتے ہیں. جی ہاں، اس لیے میں میری برادری سے کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو رہبر بنایا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. اگر آپ عالم ہیں، حافظ ہیں، تو آپ نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی نے ہر نشے کی چیز سے روکا ہے. مجھے آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. یہ تعویل کر اور بہانے بنا کر یہ حرام نہیں ہے، اور یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں. نشہ، ہر قسم کی نشہ آور چیز حرام ہے. وہ جو 300 120 ہے نا تمباکو، وہ بھی حرام ہے. جی ہاں، میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں اور آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ گٹکا وٹکا یہ جتنی نشے کی چیزیں یہ سب حرام ہیں. پلیز آپ اس کو سمجھیں، اور آپ اپنے بچوں پر، جو بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں ان پر آپ غلط اثر ڈال رہے ہیں. جی ہاں، ایسا نہیں کہ صرف بیئر حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ تمام چیزیں بھی حرام ہیں. اور آپ اس کے خلاف باقاعدہ بیان نہیں کر سکتے ہو اگر آپ ان تمام چیزوں کو استعمال کر رہے ہو. ایسے ہی قوم کے بڑوں میں جیسے ایک لیڈر ہوتا ہے. میں نگر سیوک ہوں، یا میں ایم ایل اے ہوں، یا میں ایم پی ہوں، یا میں کسی پارٹی کا لیڈر ہوں، یا قوم میں میرا ایک اونچا مقام ہے. تو جب لوگوں نے مجھے لیڈر مانا ہے، بڑا مانا ہے، تو اب میری ایک ذمہ داری بن جاتی ہے. اب قوم جو مجھے کرتے دیکھے گی وہی قوم بھی کرے گی. میری اپنی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے مجھے لیڈر بنایا ہے، چاہے وہ چھوٹا لیڈر ہو، چاہے بڑا لیڈر ہو، چاہے وہ گلی کا لیڈر ہو یا وہ دلی کا لیڈر ہو، اگر اللہ نے مجھے لیڈر بنایا ہے تو لیڈر کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. وہ اپنے آپ کو نمونے کے طور پر قوم کے سامنے پیش کرے. کیونکہ اگر جیسے مثال کے طور پر ایک فلور لیڈر ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں اور جوان اس کو مانتے ہیں، اور اگر وہ سگریٹ پیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، تو یقین مانو کچھ جوان صرف اس کو دیکھ کر سگریٹ اور گٹکا استعمال کرے. ایسے ہی فلمی ہیرو ہے. کیوں؟ کچھ لوگ تو باقاعدہ ان کو آئیڈیا مانتے ہیں نا. خان صاحب نے جیسی پینٹ پہنے ویسی پینٹ، خان صاحب کے جیسے بالوں کا اسٹائل ویسے بالوں کا اسٹائل، خان صاحب کے ہاتھ میں کڑا، خان صاحب نے بالی پہنے بالی، خان صاحب نے پائل پہنے پائل، خان صاحب نے جھمکے نتھنی پہن لی. تو لوگ تو باقاعدہ مانتے ہیں نا آپ کو ہیرو، آئیڈیل، نمونہ. تو ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سماج میں نشہ پھیلانے کا ذمہ دار بن رہے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی. بلکہ مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ فلمی ہیرو باقاعدہ نشے کی چیزوں کی وگیاپن کرتے ہیں، اشتہار کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں. وہ میں نے دیکھا کئی جگہوں پر بورڈ لگے رہتے ہیں، ادھر ویمن کا بورڈ لگا ہوا ہے اور اس پہ کسی ہیرو کی تصویر ہے، اور ہیرو اس کو ویمن کو کھا رہا ہے اور اس پہ بول رہا ہے، بے وقوف کے پیٹ کا بول رہا ہے، ہر دانے میں کیسر کا دم، ہر دانے میں کیسر کا مزہ. کیا ہے وہ جملہ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ ہیرو ایڈ کر رہا ہے. جی ہاں، ان کو شرم آنی چاہیے. اور حکومت اگر مکار اور غدار نہیں ہے اور نشے کو روکنا چاہتی ہے، نشے کو ختم کرنا چاہتی ہے، تو پہلے تو ان فلمی ہیرو پر پابندی لگانی چاہیے کہ وہ کسی بھی ایسی غلط چیز کی ایڈ نہ کرے جو سماج کو، جو انسانی سماج کو نقصان پہنچاتی ہو. بیڑی کی، سگریٹ کی ایڈ کر رہے ہیں، نشے کی چیزوں کی ایڈ کر رہے ہیں، بیئر کی ایڈ کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو، جو اگر آپ ہیرو ہے تو آپ کو لوگ مانتے ہیں. آپ کچھ لوگ ہیرو تو ایسے بھی ہوں گے جو اس چیز کو نہیں کھاتے ہیں مگر ایڈ کر رہے ہیں، کیونکہ کروڑوں روپے ان کو مل رہا ہے، کروڑوں روپے ان کو مل رہا ہے.
تو حکومت اگر مکار نہیں ہے، غدار نہیں ہے اور انسانوں کی بھلائی چاہتی ہے اور بھارت کی اور بھارتیوں کی بھلائی چاہتی ہے تو ان تمام چیزوں پر بھی باقاعدہ انہوں نے بین لگانا چاہیے، پابندی لگانی چاہیے۔ جیسے آج کل آتنکواد کے نام پر آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے کچھ موومنٹس پر پابندیاں لگائی جا رہی نا، تو میں کہوں گا کہ یہ بھی آتنکواد ہے، یہ بھی کوئی چھوٹا آتنکواد نہیں ہے۔ اس نشے کی چیز کو بڑھاوا دینے والوں نے لاکھوں انسانوں کی زندگی سے کھیلا ہے اور لاکھوں انسانوں کو نشے کی طرف لے کر گیا ہے۔ آتنکواد نے جس طریقے سے تباہی مچائی ہے اس سے کئی گنا خطرناک، آتنک سے بھی زیادہ کئی گنا آتنک جو ہے، تباہی جو ہے، یہ گٹکا، یہ نشہ، یہ بیئر، یہ شراب، یہ نشے کی چیزوں نے مچائی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ سب سے زیادہ تو وہ ان پر پابندی لگائے۔ چلیے آئیے، میرے دوست ہے، میں ان سے بات کر رہا تھا، 8 بجے مجھے ان کا فون آیا، نتن وسپو تھے جو یہاں پر چیتنا ویسن مکتی کیندر چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کال کیا 8 بجے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا نمبر مجھے کلکٹر صاحب نے دیا ہے، ابھیجیت راؤت صاحب، جو ہمارے محترم کلکٹر صاحب ہیں، ہمارے ضلع ادھیکاری جلگاؤں کے، 25 کو جو ہم نے 3 دن پہلے جو پروگرام لیا تھا نشہ مکتی پر اور آتما ہتیا کے خلاف، تو باقاعدہ خود ہمارے کلکٹر صاحب نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور انہوں نے نشے کے تعلق سے زبردست انداز میں لوگوں کو سمجھایا۔ ہمارے کلکٹر صاحب نے سمجھایا، بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ ہم نے اپنے چینل وائرل نیوز لائیو پر کلکٹر صاحب کی اسپیچ پوری اپلوڈ کر دی ہے، اسپیشل الگ سے بھی، آپ اس کو ضرور سنیں۔ کلکٹر صاحب نے زبردست انداز میں سمجھایا۔ تو نتن وسپو نے مجھے بتایا کہ کلکٹر صاحب نے آپ کا نمبر دیا اور 3 اکتوبر کو یعنی آنے والے 4 دن کے بعد میں ہم نشہ مکتی پر ایک پروگرام کر رہے ہیں اور صبح 9 بجے شیواجی مہاراج کے پتلے سے ہم ریلی نکالیں گے اور پھر ایک سبھا ہوں گی جس میں ہم جوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں گے یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ نشہ، یہ گٹکا، یہ تمام چیزوں کے تعلق سے۔ تو کہا کہ کلکٹر صاحب نے مفتی صاحب آپ کا نمبر دیا، آپ کو اس ریلی میں آنا ہے۔ تو نتن وسپو صاحب نے بتایا کہ کتنی زندگیاں تباہ ہو رہی ہے، کتنی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ لوگ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کئی چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور نتن وسپو صاحب نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ہم کیندر چلاتے ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب گانجے کا نشہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ کر رہے ہیں، گانجے کا نشہ۔ اور انہوں نے ایک عجیب چیز بتائی، گانجا اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر 1000 لوگ ہمارے پاس میں علاج کے لیے آتے ہیں تو اس میں سے 950 گانجے کے مریض آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اور ایک عجیب چیز انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ گانجا ایک ایسی چیز ہے، آدمی شراب پی کے آئے تو بدبو آئے گی، بدبو مارے گا، لیکن گانجا، چھوٹے چھوٹے بچے گانجے کے عادی بن رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک عجیب چیز کہی، انہوں نے بتایا کہ گانجا جب آدمی شروع میں شروع کرتا ہے تو وہ فیملی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ اس کی کوئی بو وغیرہ نہیں آتی ہے، بدبو وغیرہ، اسمیل وغیرہ نہیں آتی، کوئی سینٹ نہیں آتی ہے۔ تو 2-4 مہینے تک تو فیملی والوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ یہ گانجا پی رہا ہے، اور جب سمجھ میں آتا ہے تب تک کہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ جوان، وہ بچہ گانجے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے پوتر قرآن کی آیت پڑھی، کیوں میرے بھائیوں، ہمارا رب، ہمارا پالنے والا، پیدا کرنے والا ہم سب سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی گھر بار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ نشے کی چیزیں دنیا میں بھی تباہ کر رہی ہے اور مرنے کے بعد بھی نرک میں انسان جائے گا، پوتر قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس میں لکھا ہوا ہے کہ شراب کی حالت میں، جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ شراب کی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، نشے کی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، وہیں پر ہندو دھرم کی کتاب میں بھی نشے کے تعلق سے، شراب کے تعلق سے بڑی خطرناک باتیں لکھی ہے۔ منسمرتی میں پارٹ نمبر 9 شلوک نمبر 235 میں لکھا ہے کہ شراب پینے والا یہ بڑا مجرم ہے، یہ بڑا گناہ کر رہا ہے، بڑا پاپ کر رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اور منسمرتی اور تمام ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرو، اس کی روک تھام کی کوشش کرو۔
ہندو دھرم میں بھی لکھا ہے نشہ شراب گانجا یہ ایسا نہیں کہ صرف اسلام بلکہ کوئی دھرم بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور یاد رکھو آخری باتیں سمجھاتے ہوئے میں آپ کو کہوں گا کہ نشہ کرنے والی قوم کبھی بھی کسی بھی محاذ پر کامیاب نہیں ہو سکتی, کسی بھی لائن میں کامیاب نہیں ہو سکتی. نشہ کرنے والا سماج, نشہ کرنے والا جوان, نشہ کرنے والی قوم کسی بھی محاذ پر کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ فَاجْتَنِبُوهُ, تم اس سے بچو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور آپ ذرا تھوڑی سی عرب کی ہسٹری پڑھیے. جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور قرآن کی آیتیں, قرآن کے احکامات, اللہ کے حکم اترنے آنے شروع ہوئے, تو آپ ہسٹری پڑھیے کہ عرب کا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ حال تھا کہ عرب کی وہ قوم نشے میں ڈوبی ہوئی تھی. اور ان کا یہ حال تھا کہ نشہ ان کی گھٹی میں شامل ہو گیا تھا, رگ رگ میں ان کی نشہ اترا تھا, شراب اتری بھی تھی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جناب احادیث میں واقعات ملتے ہیں, پریشت محمد نے جو باتیں کہی ہے ان میں واقعات ملتے ہیں, صحابہ کے واقعات ملتے ہیں کہ نشہ ان کی گھٹیوں میں, شراب ان کی گھٹیوں میں اتری ہوئی تھی. اور جس کے بعد جتنی سڑی ہوئی خراب پرانی شراب ہوتی تھی تو وہ گرو کرتے تھے, فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو 200 سال پرانی شراب ہے, ہمارے پاس تو 300 سال پرانی شراب ہے. ان کے گھروں میں بڑے بڑے مٹکے, جیسے ہم لوگ پانی کی ٹاکیاں بناتے ہیں نا, ویسے بڑے بڑے مٹکے اور بڑی بڑی ٹاکیاں ان کے پاس کچھ شراب کی ہوتی تھی. اب دھیرے دھیرے اللہ نے ان کو شراب سے ہٹایا, اور جب حکم آ گیا کہ اب شراب حرام کر دی گئی, تو آپ دیکھو کہ جب حکم آ گیا کہ اب شراب حرام کر دی گئی تو واقعات ملتے ہیں کہ پھر صحابہ نے اپنے ان شراب کے مٹکوں کو پھوڑا, اور پھر جناب مدینہ اور مدینہ کی گلیوں میں, مکہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہتی تھی جیسے بارش کا پانی بہ رہا. صحابہ نے پھر اس کو چھوا تک نہیں. جی ہاں, کیونکہ شراب اللہ نے حرام کر دیا. تو یہ جملہ کہہ کر آج میں قوم کے اماموں کو, قوم کے بڑوں کو, قوم کے لیڈروں کو, قوم کے حافظوں کو, قوم کے استادوں کو, قوم کے ٹیچرز کو, قوم کے بڑوں کو میں یہ کہوں گا کہ یاد رکھو, ایسے ہی تمام نشے کی چیزوں کو, اگر آپ بیڑی پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, گٹکا کھاتے ہیں, پان کھاتے ہیں, ان تمام نشے کی چیزوں کو چھوڑ دو, کیونکہ آپ پر قوم کی ذمہ داری ہے. آپ بڑے ہیں اور بڑوں کی حرکتوں سے نشہ بڑھ رہا ہے, کیونکہ چھوٹے بڑوں کو دیکھ کر کام کرتے ہیں, پریکٹیکلی طور پر کام کرتے ہیں. تو میں بڑوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, خاص طور سے ٹیچر سے, مکتب کے استاد سے, مسجد کے امام سے, مدرسے کے حافظ جی سے, مدرسے کے مولانا سے, اسکول کے ٹیچر سے, اور قوم کے لیڈر اور قوم کے بڑے سے کہوں گا کہ دیکھ میرے بھائی, تجھے دیکھ کر لوگ عمل کرتے ہیں, تو اگر تو ان کے سامنے ایسا گھوٹے گا اور تو اس کے سامنے ایسا کرے گا, اور تو ان کے سامنے پوڑی میں پوڑی ڈالے گا اور مکس کرے گا, اور تو ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے تو مدرسے میں اور اسکول میں 300 120 کھائے گا, تو بتا تجھے دیکھ کر تیرے بچے کیا سیکھیں گے؟ اور تو صرف 1-2 بچے کا استاد نہیں ہے, سینکڑوں بچے اسکول کے, کالج کے, مدرسے کے تیرے پاس پڑھ رہے ہیں. تجھ پر بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے آج میں نے بیان کا عنوان رکھا تھا کہ بڑوں کی حرکتیں اور بڑھتا نشہ, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑوں کی حرکتیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑوں کی حرکتیں اتنی عام ہو رہی ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بڑوں کی حرکتوں کی وجہ سے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نشہ کر رہے ہیں. اس لیے آج میں آپ تمام سے کہوں گا کہ پلیز خدا کے واسطے ان تمام چیزوں کو چھوڑو. قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان, یہ ناپاک چیزیں ہیں اور یہ شیطانی عمل ہے.
ان کو معمولی نہ سمجھو، آپ بیڑی کو معمولی نہ سمجھو، آپ سگریٹ کی عادت کو معمول. ایکچوئل میں کچھ لوگ اس لیے بھی ان تمام چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کو بڑا گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. لیکن ایک کہاوت ہے نا کہ پھنسی بھی پھوڑا بن جاتی ہے، اور پھنسی بھی جو ہے وہ جناب پھر میگرین اور زہر بن جاتی ہے، اور پھنسی بھی جو ہے پھر بڑا پھوڑا بن کر کینسر اور بڑی بڑی بیماری پیدا کر دیتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو چھوڑا نہ سمجھیں، بیڑی کو بس بیڑی سمجھ کر نہ پیے، بلکہ نہیں، یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے، اور یہ بھی آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. بیڑی پینے والوں کو ہم نے دیکھا ہے، آخری بات کہوں گا کہ بیڑی پینے والوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ آخری میں ان کی زندگی میں یہ پورا سینہ ان کا کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور دن بھر کھانستے بیٹھے رہتے ہیں دن بھر، اور ان کو بلغم جم جاتے ہیں، ٹی بی کے مریض ہو جاتے ہیں. گٹکے کھانے والے کینسر کا شکار ہوں گے. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بات کہیں نہ کہیں سمجھ میں آئی ہوگی. اس لیے جیسے میں کہوں گا کہ جیسے شراب حرام ہوئی تھی تو صحابہ نے شراب کے پرانے سے پرانے مٹکوں کو پھوڑ دیا اور راستوں پر اور نالیوں اور گٹر میں بہا دیا. تو میں قوم کے ٹیچروں سے، استادوں سے، حافظوں سے، اماموں سے، مکتب کے مولانا سے اور اسکول کے ٹیچر سے اور قوم کے لیڈر سے میں تمام سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ آج سے طے کر لو کہ ہم ان تمام چیزوں کو پھینک دیں گے، کیونکہ ہماری وجہ سے آنے والی نسلیں نشہ کا شکار ہو رہی ہے اور تباہی کا شکار ہو رہی ہے. اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گناہ نہیں ہے. اور میں بے وقوف ماں باپ سے بھی کہوں گا جو اپنے بچوں سے بیڑی، سگریٹ اور گٹکا پان ٹپری سے منگاتے ہیں اور دکانوں سے منگاتے ہیں، میں ان نادان اور بے وقوف ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ تم اپنی زندگی، اپنے اولاد کی زندگی تباہ کرنے کا تم خود ذریعہ بن رہے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، اور ان تمام کہی ہوئی باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. خدا بندہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما. میرے مولا ہر قسم کے نشہ سے، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، گٹکا ہو، چھوٹے بھی جو نشے کی چیزیں ہیں، ہر قسم کے نشہ سے ہماری نسلوں کی، ہماری اولاد کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. خدا بندہ نشہ کی چیزیں عام ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی نشہ کر رہے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے. میرے مولا ہر قسم کے نشہ سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. خدا بندہ حلال روزی نصیب فرما اور حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. میرے مولا ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کے وائرس سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے، ہمارا بہت پیارا ملک ہے. اس پیارے ملک سے نفرتوں کو ختم فرما، دشمنیوں کو ختم فرما. میرے مولا چند شیطان اس ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، چند
چند پارٹیاں اس ملک میں نفرتیں پھیلا رہی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ جب تک کہ ہم ہندو مسلمانوں کو لڑائیں گے نہیں، ہماری کرسی نہیں بچے گی، ہماری حکومت نہیں چلے گی۔ میرے مولا ایسے شیطانوں کو بھی تو توفیق اور ہدایت اور سمجھ نصیب فرما۔ میرے مولا ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کے وائرس سے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ اس پیارے ملک میں امن کی ہوائیں چلا دے، شانتی کی ہوائیں چلا دے، پیار و محبت کی ہوائیں چلا دے، ایکتا سدبھاونا کی ہوائیں چلا دے، اور ہر قسم کی دشمنی، ہر قسم کے دنگے فساد، لڑائی جھگڑے سے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ ہر قسم کے آتنکواد سے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم